بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھے، جو نام تھے، وہ جاری کیے گئے ہیں اور اب تک جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیے ہیں، جو لسٹ انہوں نے جاری کی ہیں، اس میں 8 بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں۔ وہ 8 اپسیٹ کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے انالیسس چلتا رہے گا، کس سیٹ پہ کیا صورتحال ہے، کس کس کا مقابلہ ہے۔ اسد اللہ خان صاحب بھی اس پہ ویلاگز وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ہم ظاہر ہے بات کرتے رہیں گے۔ لیکن سب سے بڑا جو میرے نزدیک اپسیٹ ہے وہ یہ ہے کہ PP12 ٹیکسلا، یہاں سے حسن ایوب صاحب کے بھائی محسن ایوب صاحب کا نام نہیں ہے اور اس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں استحکام پاکستان کے عمار صدیق خان جو بھتیجے ہیں غلام سرور خان صاحب کے، ان کو کیونکہ استحکام پاکستان ٹکٹ دے رہی ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، تو وہاں پہ نون لیگ اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کرنے جا رہی۔ گو کہ اس پہ حسن ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ محسن ایوب اور طلال چودھری میرے بھائی ہیں اور دونوں کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں پہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس لیے نون لیگ نے وہاں پر اپنا امیدوار نہیں دیا۔ لیکن ظاہر ہے ہم انتظار کریں گے۔ ابھی جو حسن ایوب صاحب نے کہا ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا اپسیٹ یہ ہے کیونکہ حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کا جس طرح سے انہوں نے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جس طرح سے روزانہ جا کے اور 8 10 ٹاک شوز میں وہ نون لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں اور نون لیگ کے تمام مخالفین کے اوپر بیشنگ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے آج کل میڈیا کو جو ہدایات ہیں، ٹوٹل 5-6 نام ہیں جن کو میڈیا لے سکتا ہے، یعنی جو اینٹی عمران خان اور اینٹی PTI پرو PMLN، وہ چند نام میڈیا کو دیے گئے ہیں، میڈیا اس کے علاوہ کسی کو لے ہی نہیں سکتا۔ تو حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ اس لیے روزانہ کئی ٹاک شوز کرتے ہیں، بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پر، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نون لیگ کے لیے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا، لیکن حسن بھائی جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ یہ مشکل ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو آفر کیا مسلم لیگ نون کو کہ اگر آپ مجھے 5-6 کروڑ روپیہ مہینے کا دیں تو 4-5-6 مہینے کے اندر میں PTI کو شکست دے دوں گا سوشل میڈیا پر۔ لیکن ایک جو اتنی اس حد تک جو چلے گئے ہیں نون لیگ کے لیے کہ انہوں نے جو ان کی جنگ لڑی نون لیگ کی، شاید کسی نے نہ لڑی ہو، یعنی طلال چودھری کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے جس طرح سے طلال چودھری جنگ لڑا کرتے تھے اس سے تھوڑی سی کم ہی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس لسٹ میں حسن ایوب صاحب آتے ہیں جتنی انہوں نے نون لیگ کی جنگ لڑی ہے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ حالانکہ حسن ایوب صاحب نے ذوالقرنین صاحب ہمارے دوست ہیں، ذوالقرنین اقبال، ان کے ساتھ ویڈیو میں کہا تھا کہ طلال چودھری کو ٹکٹ ملے گا کیونکہ نواب شیر وزیر جو ہیں ان کو نواز شریف نے ویٹو کر دیا ہے، بڑا دباؤ ہے، لیکن نواز شریف ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے۔ لیکن اب طلال چودھری کا بھی نام نہیں ہے۔ دوسرا بڑا اپسیٹ طلال چودھری صاحب کا ہے، وہاں پہ نواب شیر وزیر جو ہیں ان کو، جو PTI کے منورب رکن تھے، ان کو نون لیگ ٹکٹ مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں سپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نون لیگ جن 2 لوگوں کی مثالیں دیا کرتی تھی کہ ورکر کیسے ہوتے ہیں، وفادار کیسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دانیال عزیز صاحب اور ایک طلال چودھری صاحب، دونوں نے میاں صاحب کی محبت میں، پارٹی کی محبت میں توہین عدالت لگوائی، ڈسکوالیفائی ہوئے، الیکشن لڑنے سے محروم ہوئے، اس حد تک وہ پارٹی کے لیے گئے، قربانیاں دیں، اپنا پولیٹیکل کریئر سٹیک پہ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن آج ان دونوں کو ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حسن ایوب صاحب کو ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے دانیال عزیز صاحب کو جو ہے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور انہوں نے تو اعلان بھی کر دیا ہے، اس پہ خیر بعد میں ہم شروع کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح کرے گا، اور وہ اور ان کی اہلیہ دونوں جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ایک اور بڑا اپسیٹ ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے ہے، PP17۔ یہاں سے فیاض الحسن چوہان صاحب کو سیٹ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب وہ ہیں جنہوں نے نون لیگ یعنی جب وہ استحکام پاکستان میں آئے تو انہوں نے جو اٹیکس کیے عمران خان صاحب پر، ان کی ذات پر، ان کی فیملی پر، یہ دونوں اکٹھے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب اور فردوس عاشق امان صاحبہ، ان دونوں نے جتنے اٹیک کیے عمران خان کی فیملی پر، جتنے انہوں نے بیانات دیے، جتنے TV ٹاک شوز میں گئے، بلکہ میں ان دنوں میں بول TV میں تھا تو یعنی فرض تھا ہمارے چینل کے اوپر بھی، بول کے اوپر فرض تھا کہ ہم نے روزانہ، ہمیں 5 نام دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان میں سے ایک نام ڈیلی ہوگا پورے پروگرام میں، اور ان 5 ناموں میں جو 2 نام تھے وہ فردوس عاشق امان صاحبہ اور فیاض الحسن چوہان صاحب تھے، اور یہ بھی ہدایات اور احکامات تھے کہ ان دونوں سے کوئی جو ہے وہ سخت سوال نہیں کیے جائیں گے اور ان کو پورا موقع فراہم کیا جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب اور بش بی بی صاحبہ ان پر ذاتی حملے کریں، اٹیک کریں، اور وہ جو یہ ذاتی حملے کریں ان کو کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا، کوئی بیپ نہیں لگے گا، جو بھی یہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف کہیں گے وہ بغیر ایڈٹ کے جائے گا، وہ لائیو جائے گا یا وہ ریکارڈڈ ہوگا تو وہ بغیر ایڈٹ کے جائے گا، کوئی اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ نہیں روکے گا۔ تو یعنی اس حد تک
ان دونوں نے سروسز دیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. ان کے ساتھ PP-17 میں اور فردوس عاشق کمان صاحبہ NA-70 وہاں پہ چودھری ارمغان سبحانی جو ہیں ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا. ان دونوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور یہ بڑا ایک نون لیگ کی بڑی ایک کیا کہیں نون لیگ کی یا جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو ٹکٹ ضرور ملے گا، یہ ان کا امتحان ہے، کیونکہ جتنی سروسز ان دو نے دی ہیں استحکام پاکستان میں کسی نے وہ کہیں نہیں کیا. عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے ذاتی حملے کسی نے نہیں کیے، جو ذاتی حملے ان دونوں نے کیے، لیکن ان دونوں کو بیچاروں کو کچھ نہیں ملا. فیصل آباد سے رانا احسان افضل صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کو ٹکٹ دینے کے بجائے نون لیگ نے راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی اٹیک کیے ہوئے ہیں PMLN پر، بہت سے بیانات دیے ہوئے ہیں اور یہ اپوزیشن لیڈر تھے اس پارلیمنٹ کے جس پارلیمنٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل کے، میری روح کے، میرے دماغ کے بہت قریب ہے. میں صدقے واری اور قربان ہوں اس پارلیمنٹ پر اور اس کی قانون سازی پر اور نون لیگ کی قانون سازی پر. اس پارلیمنٹ کی بے وقت پارلیمنٹ، جو وہ پارلیمنٹ جس میں 45 سے 50% سیٹیں پہ لوگ مستعفی ہو گئے تھے، اس پارلیمنٹ کا پوزیشن لیڈر راجہ ریاض تھا، جس پارلیمنٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت مقدس گردانتے ہیں. کیونکہ اس میں اکثریت نون لیگ کی تھی، حکومت نون لیگ کی تھی، تو قاضی صاحب کو وہ پارلیمنٹ بہرحال بہت پسند ہے. اس کے بعد ایک اور اپ سیٹ چودھری جعفر اقبال صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں ٹکٹ دیا گیا، حالانکہ بڑے نون لیگ کے وفادار ساتھی، بہت قربانیاں دینے والے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ نصیر سدھو صاحب کو دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے کہ ایئر چیف جو ہیں ان کے بھائی ہیں. اور اسی طرح سے 8واں جو اپ سیٹ ہے وہ عائشہ رجب بلوچ صاحب ہیں. عائشہ رجب بلوچ صاحبہ جو ہیں یہ رجب بلوچ صاحب کی اہلیہ ہیں اور رجب بلوچ صاحب کی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور بیڈ پر تھے، لیکن جب نون لیگ کو وہاں پہ ووٹ کی ضرورت تھی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو رجب بلوچ صاحب جو ہیں وہ ویل چیئر پر گئے تھے اور یہ ان کی وفا تھی. شریف خاندان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ یہ ان کی کمٹمنٹ تھی. لیکن آج نون لیگ نے اس وفاداری کا یہ صلہ دیا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے عائشہ رجب بلوچ، ان کو نہ تو مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ایڈجسٹ کیا ہے اور نہ ہی ان کو ٹکٹ دیا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے علی گور بلوچ صاحب کو دیا ہے جو ان کے بھائی ہیں، لیکن ظاہر ایک اختلاف ہے فیملی میں بھی، اور عائشہ رجب بلوچ صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں ٹکٹ اور کمٹمنٹ بھی یہی تھی. لیکن بہرحال عائشہ رجب بلوچ صاحبہ کو نہیں دیا گیا ٹکٹ، اور اس میں اب دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن لڑتی رہتی ہیں یا وہاں پہ یہ علی گور بلوچ کے مقابلے میں ہمایوں اختر کو اگر سپورٹ کریں گی تو ظاہر ہے ان کا رجب بلوچ صاحب کا جو نام ہے اس کا ووٹ تو ہے، اور ظاہر ہے ایک ان کی اہلیہ ہیں تو ایک ان کا ووٹ تو ہوگا جو ان کا ووٹ ہے. تو اگر یہ اس پلڑے میں ڈال دیتی ہیں ہمایوں اختر صاحب کے تو پھر ظاہر ہے نقصان تو ہوگا علی گور بلوچ صاحب کا، اور پارٹی نے ان کو مکمل طور پہ اگنور کیا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے پارٹیز کے اندر کہ جو ان کے قربانیاں دینے والے ہیں ورکرز، ان کو پارٹیز بہت زیادہ اگنور کرتی ہیں. اور نون لیگ نے تو جو ٹکٹ دیے ہیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ٹکٹ نون لیگ نے کیسے دیے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو 8 اپ سیٹ بتائے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اب کیونکہ 11 جنوری کا آغاز ہو گیا ہے تو ٹوٹل آپ ایسا سمجھ لیں کہ ٹوٹل پیچھے کو 48 گھنٹے ہیں، کیونکہ 11 اور 12 یہی ٹکٹ جو ہے وہ اس میں اگر کوئی چینجنگ ہوگی تو انہی میں ہو جائے گی چینجنگ، اور کیونکہ پھر 13 کو تو لسٹیں جاری ہونی ہیں اور 13 کو فائنل جو ہے وہ ٹکٹ جمع ہونے ہیں. تو اس لیے اب جو بھی چینجنگ ہونی ہے ان 2 دنوں میں ہو جانی ہے. اور ساتھ یہ 2 دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ ظاہر ہے انہی 2 دنوں میں اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آج یا کل تو یہ بھی بڑی خبر آ جائے گی کہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے، جو کہ مجھے ابھی تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور چیزیں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلے کا نشان جو ہے وہ ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہا، بلے کا نشان ابھی تک PTI کو جاری نہیں کیا جا رہا. مسلسل PTI یہ کہہ رہی ہے، اور بلکہ PTI نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے. لیکن اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا جاتا ہے تو یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کیا اس بیس پہ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کیا نہ کرنے کا جواز دے سکتا ہے کہ ہم کیونکہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جواز نہیں دے سکتے. جب تک آپ کسی فیصلے کو اوپر کی عدالت میں چیلنج کر کے اور اس فیصلے کو معطل کروا لیں تو تب تک اس عدالت کے فیصلے کو ماننا پابند ہے، فرض ہے. الیکشن کمیشن پر یہ فرض ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو اس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھلے کے حوالے سے اس پہ امپلیمنٹیشن کرے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہم کیونکہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ بلے کے معاملے پہ جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کیس تو بہت کمزور ہے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وکیل نہ کریں جج کر لیں،
اور جتنی جانبداری میں سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اگر معاملات ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز صاحب سردار طارق مسعود صاحب کے پاس یہ کیس لگا دیں۔ سردار طارق مسعود صاحب پہلے اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ والے کیس میں، جب پی ٹی آئی نے ان کو کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ والی، ہاں اسی کیس میں انہوں نے کہا ہم سے بلہ جو ہے وہ چھین لیا گیا، انہوں نے کہا ہاں تم نے بھی تو الیکشن ٹھیک نہیں کرایا نا، تو تمہارے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، تو اگر سردار طارق مسعود صاحب کے پاس لگ گیا تو پھر کنفرم ہے کہ بلہ پی ٹی آئی سے چھین لیا جائے گا سپریم کورٹ کے ذریعے، اور قاضی صاحب کو اس سے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ایسی تو ہو نہیں رہی کہ جن کو آپ کہیں کہ وہ بہت آئین قانون قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہو رہی ہیں۔ تو یہ اپ سیٹ تھے، یہ صورتحال تھی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔